سبحان اللہ سبحان اللہ. خلوص دل سے جہاں والوں روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والوں روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا. میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری و چشتی فارغ التحصیل سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی مقدس جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت حق جماعت، حق جماعت حق جماعت. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. الحديث عن علي بن حسين عن أبيه عن علي كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نورا بين يدي ربي قبل أن خلق آدم ب14,000 عام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے. اب اس کا تعلق نور سے جو کہا گیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. آئیے پھر حضور کے گھر والوں سے ہی پوچھتے ہیں، حضور کی بات حضور کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب بتاتے ہیں اس آیت میں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے. تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نور ہے. اور یہ کتاب، یہ جو آیت کا حکم ہے، یہ یہود و نصارہ کے لیے مفسرین نے بتایا. یہ آیت کا حکم یہود و نصارہ کے لیے: اے یہودیوں، اے نصارہ، تم میرے احکام جو تم چھپاتے ہو، اے یہود و نصارہ، میرے احکام تم جو چھپاتے ہو، اب میری طرف سے ایک ایسا منور نبی آ گیا ہے جس کی وجہ سے تم جو چھپا رہے ہیں وہ ظاہر ہو جائے. تو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ کی جانب سے آئے. تو اب یہ نور ہے کیا؟ تو ایک حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام حسین سے اور وہ اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے پاس نور کی حالت میں تھا. میں اللہ کے پاس نور تھا. اس وقت ابھی آدم کو تخلیق ہونے کے لیے 14,000 سال باقی تھے. ابھی آدم کا وجود نہیں آیا تھا. حضرت آدم کے وجود سے 14,000 سال پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کی
حیثیت سے اللہ کی حضوری میں موجود تھے. حاضرین محترم، 14,000 سال، یہ آج کا ہمارا دن نہیں، یہ آج کا ہمارا دن نہیں. یہ دن کب بنا؟ جب سورج اور چاند کی تخلیق ہوئی تو رات دن کا ایک سائیکل بنا، اس سے نور بنا، اس سے رات دن بنی. یہ آج کا نہیں، وہ 50,000 یوم کا جو ذکر ہے، جہاں جس دن 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا، وہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور ایک چیز حاضرین محترم، ایک چیز یاد رکھیے، سائنس ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ یہ جو کائنات کا وجود آیا، اس سے پہلے کیا تھا. اگر آپ سرچ کریں گے تو کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری، یہ کانسیپٹ ہے، اس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو معلوم ہوگا سائنس نے ترقی کر کے وہاں تک پہنچی جہاں پر حضور کا نور تھا. اس نے یہ تحقیق کر کے بتا دیا کہ یہ کائنات کے وجود سے پہلے ایک نور تھا، مگر وہ کیا نور تھا ان کو معرفت حاصل اس کی نہیں ہو سکی. حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا. اب آج کے دور کے معترضین، اعتراض کرنے والے، دیکھو اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا تو اللہ کے نور میں کمی ہو گئی، ایسا ذہن دینے والے. اور ہمارے نوجوان بچے بھی اس ذہن کو سمجھ کے کنفیوز ہو جاتے. ایسے لوگوں کے جواب امام اعظم بھی دیے، ان سے پہلے کے لوگوں بھی دیے. میں امام اعظم کا جواب سناتا ہوں آپ کو. امام اعظم بولے، ارے میاں تمہاری سمجھ میں ایسا نہیں آتا، میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں ایسا نہیں آتا، تم جا کے کیا کرو، 2 قندیل لے آؤ، 2 کینڈل لے آؤ، کینڈل موم بتی. بچوں کو آج موم بتی سے بھی تعارف نہیں رہا کیونکہ گھروں میں ایمرجنسی لائٹس آ گئی. پہلے زمانے میں موم بتی کا استعمال ہوتا تھا، تو اس سے کہے وہ لے کے آیا. لانے کے بعد میں ایک کو سلگایا گیا، اس کے بعد جو سلگایا گیا تھا اس کی روشنی سے یہ دوسرے کینڈل کو لگایا گیا، اس کے بعد اس میں بھی روشنی آ گئی. اب اس سے پوچھے کہ بول اس میں روشنی کم ہے یا اس میں روشنی کم ہے؟ وہ دیکھتا رہ گیا، وہ دیکھتا رہ گیا. اس کی آنکھوں نے گواہی دی کہ جس کو روشن کیا گیا اس کی روشنی بھی اتنی ہی ہے، اور جس کی روشنی سے روشنی دی گئی اس کی روشنی بھی اتنی ہے. نہ اس میں کمی آئی نہ اس میں کمی آئی. بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کوئی مثال نہیں ہے حضور کی ذات کی. لیکن سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنایا، پھر اپنے پاس رکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنی دیر اتنا زمانہ میرا اللہ کے قرب میں گزرا جتنا اللہ نے چاہا. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضور کے نور کے 4 حصے کیے اللہ جل شانہ نے. پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، تیسرے حصے سے اس نے عرش بنایا. اب آپ پوچھتے ہوں گے یہ چیزیں کہاں سے لائے؟ ہم لائے نہیں بھائی، ہمارے بڑے جو ذکر کرتے آئے اسلاف، انہی کی کتابوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. آج جو باتیں میں کروں گا وہ مواہب الدنیا کی باتیں ہوگی کتاب کی، اور الوفا کی باتیں ہوگی، اور تفسیر سے بات کی جائے گی. اور وقت کا پورا میں لحاظ رکھوں گا، مگر اپنا میسیج آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے حضور کے نور کے 4 حصے کیے. پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش، پھر اس چوتھے حصے کے اس نے 4 حصے کیے. اس کے پہلے حصے سے کرسی بنایا، اس کے پہلے حصے سے حاملین عرش بنایا، پھر دوسرے سے کرسی بنایا، تیسرے سے باقی ملائکہ کو بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے 3 حصے کیے، جس کے پہلے حصے سے آسمانوں کو بنایا. اس حضور کے نور سے کائنات بنائی جا رہی ہے. اس کے دوسرے حصے سے زمینوں کو بنایا، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے اس نے حصے کیے جس کے پہلے حصے سے مومنین کے آنکھوں میں نور عطا کیا.
مومنین کی آنکھوں کو اللہ نے نور عطا کیا. چھوٹی مثال دے کے بولتا ہوں, جس کے آنکھوں میں نبی کے نور کا نور آ جاتا ہے اس کی آنکھوں کے لیے کوئی حد نہیں رہتی. امام خلیفہ دوم, امام وقت, امام المسلمین, امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر ہیں. اب حضرت ساریہ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی مسافت باقی نہیں ہے. وہ حضرت ساریہ کو دیکھ کے بول رہے ہیں یا ساریہ انظر الی الجبل. حضرت ساریہ وہ آواز کو سن کے پیچھے دیکھتے ہیں, جبل کے پاس دشمن حملہ ہونا چاہتے ہیں. یہ تفصیل ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, نبی کے نور کا فیض جب مومنین کی آنکھوں میں آ جاتا ہے تو اب ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی. پھر دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل میں نور مصطفیٰ کو عطا کیا. مومنین کے دل کو نور مصطفیٰ عطا کیا. اور اس کی شرح میں آیا ہے, اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ وہی معرفت اللہ, معرفت باللہ, یہی ہے جن کے دل میں نبی کا نور روشن ہو جاتا ہے, ان کے دل میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. پھر تیسرے سے اس نے مومنین کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کو پیدا کیا, جو توحید کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حاضرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور اور اس کی تخلیق, یہ جو سفر ہے نا, یہ سفر اللہ کے حضور سے لے کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے رحم تک, رحم مبارک تک, یہ جو سفر ہے نور کا, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سورہ الشعراء کی آیت نمبر 81 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم, اے میرے پیارے, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا. الذی یراک, وہ ذات جو آپ کے نور کو منتقل کرنے کی مانیٹرنگ کر رہی تھی, وہ ذات ہے اللہ کی جس نے آپ کے نور کو منتقل کیا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور آپ کے نور کو اللہ نے سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں, آبا و اجداد میں حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما. اس لیے کہہ رہا ہوں, سنیے, حضور حجۃ الوداع کر کے واپس ہو رہے تھے. ایک مقام پر حضور نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اجازت دی کہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کریں. جب آپ زیارت کے لیے گئے تو آپ کے والدین کو اللہ نے زندگی عطا کی, وہ زندہ ہوئے, حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے, پھر اللہ نے ان کو ان کی اپنی حالت پر گزار دیا. اور شارحین نے کہا یہ حضور کے خصوصیات میں سے ہے کہ حضور کے لیے اللہ نے ان کے والدین کو زندہ کیا تھا, وہ ایمان لائے. اس لیے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. حاضرین محترم, حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنا سلسلہ ہے حضور کے آبا و اجداد کا, حضور نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد میں کسی نے بھی دور جہالت کے عمل کو نہیں اپنایا. میرے آبا و اجداد کا جو سلسلہ جڑا وہ نکاح کے ذریعے جڑا جو اسلام میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں, اور میں ایک ذہن دیتا ہوں, ہماری جماعت جیسا تعارف دیا گیا, ہم لوگ عقائد پر زیادہ کام کرتے ہیں. ہم لوگ ذہن دیتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں حضور کی میلاد کا ذکر کریے, سیرت کا ذکر, سیرت کے جلسے کے بھائی ساتھ کریے نا, میلاد کا تو ذکر کریے. اگر 15 اگست کے دن ہندوستان کے جھنڈے کے بجائے اگر کوئی رولنگ پارٹی بولی میں اپنا جھنڈا لگاتا ہوں تو کیا کہا جائے گا, دیش سے بغاوت کر رہا ہوں. ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے, ہم یہ بول رہے ہیں آپ اپنی محفلیں, آپ اپنے جلسے, آپ اپنے جلوس کا ٹائٹل میلاد النبی دو. حاضرین محترم, میلاد النبی میں حضور کے آبا و اجداد کا بھی ہم ذکر کراتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کریں. زندگی میں ہم نے اپنے باپ دادا کے ذکر, باپ دادا کے اچھے حصے, باپ دادا کے پیسے والے ہونے کا ذکر, باپ دادا کے دیندار ہونے کا ذکر, باپ دادا کا ذکر ہم نے اپنے بچوں کو سنایا. کیا ہم نے کبھی حضور کے آبا و اجداد کے نام بھی بچوں کو سنایا؟ نہیں سنا سکے.
تو ہم کوشش کرتے ہیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر کیا جائے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ ایک شیر کی شکل میں حضور نے جب غزوہ بدر کے لیے اپنی سواری پر جا رہے تھے تو حضور نے ناز میں فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جو میں خلاف سچ نہیں بولتا۔ نبی کی شان میں جہاں پر کذب کا لفظ آتا ہے یا ذکر ہوتا ہے تو جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ نبی نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے اردو میں اگر اللہ قرآن بھیجتا تو کیا ایسا ترجمہ کرتے؟ نہیں کرتے۔ بہتر ترجمہ کیا ہے؟ بہتر ترجمہ یہ ہے انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جو سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو غزوہ بدر کے ایک دن پہلے حضور نے بتایا تھا یا فلاں گرے گا فلاں گرے گا فلاں گرے گا، صحابہ کو اطمینان دلایا تھا، تو حضور فرمائے میں وہ نبی ہوں جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ تو حاضرین محترم، حضور نے اپنے دادا پر ناز کیا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب اس نام میں لوگ کنفیوز کرتے ہیں، عبد المطلب، مطلب کے ہی وہ بندے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، بندے نہیں، غلام کا لفظ کیا جائے گا، وہاں پر غلام کا معنی کیا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت شیبہ کو ان کے والد جب مکے میں داخل کر رہے تھے یہود و نصارہ سے بچانے کے لیے، جب پوچھا گیا یہ منور چہرہ، یہ روشن چہرہ، یہ خوبصورت لڑکا کون ہے، جب یہودیوں نے پوچھا ان کو شک ہوا کہ کہیں ان کے سلسلے سے محمد عربی نہ آ جائے۔ جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے، داخل کر لیے مکے میں۔ اس کے بعد انہوں مشہور ہو گئے کہ عبد المطلب کے غلام ہیں، حالانکہ وہ شیبہ ان کا اصل نام ہے، اور شیبہ ہونے کی وجہ یہ ہے بچپن میں ان کے بعد نور سے منور ہو گئے تھے، سفیدی آ گئی تھی باتوں میں، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لؤی بن فہر بن غالب بن مہد بن کنانہ بن نضر بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معاد بن عدنان الى سیدنا اسماعیل بن ابراہیم خلیل الرحمن۔ حاضرین محترم، یہ صحیح حدیث کے ذریعے یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے خود روایت کی ہے، اور حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل کے درمیان میں 30 کے تقریباً آبا و اجداد ہیں، 30 ہے تقریباً آبا و اجداد۔ حاضرین محترم، جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جب روشن ہوا، جب یہ روشن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کئی حجابات سے گزار دیے، کبھی رحمت کے حجاب میں، کبھی اپنے جتنے حجابات تھے اس کے نورانی حجابات وغیرہ وغیرہ سب میں گزار دیا۔ جب ایک مقام آیا، ساری کائنات کی تخلیق تھی، تو اللہ کا جو طواف کرتے تھے فطاف بہ آیا۔ اب یہ بہ کا مراد اگر اللہ سے لیا جائے تو یہ کائنات اللہ کا طواف کر رہی تھی، اگر بہ سے مراد لی جائے تو یہ کائنات نور نبی کا طواف کر رہی تھی، جس کے ذریعے چاند کو معلوم ہو گیا، جس کے ذریعے سورج کو معلوم ہوا، جس کے ذریعے آسمانوں کو، زمینوں کو، اللہ نے جتنی کائنات بنائی تھی ساری کائنات کو حضور کی معرفت نصیب ہو گئی۔ یہ بات یہاں پر بتانا مقصود ہے۔ اسی لیے جب حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہی پہچان تھی چاند کو جو اس وقت حاصل ہوئی تھی، چاند نے 2 ٹکڑے کر لیے اپنے۔ جب ڈوبے ہوئے سورج کو حضور نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ کر آ گیا۔ اسی طرح سے کھجور کے جھاڑوں کو، یہاں تک کہ حضور نے صحابی سے کہا، حضرت انس سے کہا اے انس جا کے وہ جھاڑوں سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں۔ حضرت انس جا کر کھجور کے جھاڑوں سے کہے کہ اے کھجور کے جھاڑ، تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے حضور کے پاس حاضر ہو گیا۔ جب حضور اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ واپس جا کر زمین میں اسی طرح سے پیوست ہوئے جیسے پیوست ہوئے۔ حاضرین محترم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ساری کائنات کو حاصل تھی۔ حاضرین محترم، جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور
جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب انبیاء کو بنایا، جب تمام کائنات کو بنا دی، تو عالم ارواح میں اللہ نے ایک میثاق دیا تھا۔ اس آیت پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آیت میثاق، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ یہود و نصارہ، یہود اور نصارہ مدینے کا ذکر ہے، اگر یہ یہود و نصارہ اے پیارے آپ کا اگر انکار کرتے ہیں، آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کا اگر انکار کرتے ہیں، تو کیا ہوا میرے پیارے، میں تجھے وہ وقت یاد دلاتا ہوں جس میں ان کے نبیوں نے ایک میثاق دیا تھا مجھے۔ یہ امتی اگر انکار کر رہے ہیں تو کیا پرواہ ہے اے پیارے، میں ان کے نبیوں کا ذکر تجھے یاد دلاتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہود و نصارہ کو یقین تھا یہی آخری نبی ہیں، یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، جن کی بشارت ہمارے نبیوں نے ہم کو دی ہے۔ یہی انتظار میں یہودی مدینہ منورہ میں آ کر حضور کے انتظار میں بس گئے تھے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، اے نور محمدی، یہ ارواحوں پر اپنے نور کو بکھیر دو۔ جب نور محمدی ارواحوں پر بکھیرا، نور جب بکھرا، تو جس روحوں کو نور محمدی نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، تو وہ روحیں بول اٹھی، اے اللہ، یہ کس کا نور ہے جس نے ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا، جو ہم پر غالب آ گیا، جس نے ہم پر چھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے روحوں سنو، اے ارواح سنو، یہ میرے نبی کا نور ہے، یہ نور محمدی ہے۔ اگر تم لوگ یہ نور محمدی پر ایمان لاتے ہیں تو میں پھر تم کو نبوت اور رسالت کا اعزاز عطا کروں گا۔ اس عالم ارواح میں جن روحوں پر نور محمدی چھا گیا تھا، اپنے دائرے میں لے لیا تھا، وہ روحیں کہنے لگی کہ اے اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے نبی پر۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وَإِذْ، جب کبھی بھی قرآن میں وَإِذْ کا ذکر آتا ہے، اذ کا ذکر آتا ہے، اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وقت یاد کر اے میرے پیارے جب اللہ نے نبیوں سے ایک میثاق لیا تھا۔ کیا میثاق لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں، میں تم سے میثاق لے رہا ہوں، کیا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر میرا پیارا اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا پیارا محمد اگر آ جائے، اگر میں تمہارے موجودگی میں میرے پیارے محمد کو اگر دنیا میں بھیج دوں، تو اے ارواح انبیاء، اے روحو، تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور یہ ایک بھاری میثاق ہے جس کے اٹھانے کا تم وعدہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ ارواح، عالم ارواح میں وہ روحوں نے کہا کہ ہاں اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں گواہ ہو جاتا ہوں، اس میثاق پر تم بھی گواہ ہو جانا۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حاضرین محترم، بتانا یہ مقصود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اور نبیوں پر فرض تھا کہ اپنی امت کو نبی آخر الزمان کا ذکر سنائیں اور نبی آخر الزمان کی آمد کی بشارت دیں۔ تو یہ جو بات ہے، اسی کا سلسلہ ہم، یعنی اسی آیت کے حکم کو ہم عمل کرتے ہوئے آپ تک اور دیگر جلسوں کے ذریعے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے ہے، اور حضور کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ میلاد کے جلسوں کو اٹینڈ کریے، میلاد کے جلسے کنڈکٹ کریے، اور ہماری جماعت پورے شہر حیدرآباد میں یہ بات معروف ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ ہماری جماعت کی پہچان یہ ہے، ہم کوئی ہدیہ نہیں لیتے، ہم کوئی سواری کا خرچ نہیں لیتے، ہم کوئی اور طریقے سے کوئی لفافہ، کوئی پیسے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم جو حق ہے وہ بتاتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ جامع مسجد افضل گنج آئیے ہر اتوار کو، وہاں پر بات ہوگی۔
اسی لیے ہم ڈٹ کے بولتے ہیں عقائد. یہ نہیں ہے حضرت وہ نوبی آتے وہ تو ویسے تخلیق کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارا مقصد عقیدے کو مضبوط کرنا، اور جو باتیں ہم بھول گئے ہیں، جو باتوں میں ہم سے لاپرواہی ہو رہی ہے، اس کا احیا کرنا ہمارا مقصد ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعیثت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے، اور آفتاب خطابت کی عمر کو دراز کرے جو یہ کام عقائد کا کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم کو عقائد بولنے اور عقائد سننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.